عمل میں اخلاص ہوتا تھا۔ 50 سال زندگی کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت میں گزارے۔ آج یہ تاریخ پڑھ لیں آپ، خواجہ صاحب کے حالات پہ چھپی ہوئی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، 50 سال دین کی نوکری بھی کی، رات کو عبادت بھی کی، غریبوں کو لنگر بھی کھلایا، مقروضوں کے قرضے جیب سے ادا کیے، بیواؤں اور یتیموں کے سروں پر شفقت کی سرپرستی کی، اتنی ڈیوٹیاں کی، آخری عمر میں روتے تھے، آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی تھیں۔ خدا مرض کرتے حضور ساری زندگی ڈیوٹی کی ہے تو رونا کس بات کا؟ فرماتے تھے عمل تو بڑے ہیں پر سوچتا ہوں کوئی یار کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ بارگاہ دیکھو نا کتنی بڑی ہے، کوئی ایسا بھی، ہم تو کہہ دیتے ہیں نا میں جناب بڑا کام میں نے کیا، ہمارے ہاں تو میری طرح کا مولوی بچے پڑھانے لگ جائے تو بتاتا ہے کہ جب میں آیا تھا تو 30 تھے، آج کل 80 ہیں، وہ بتا دیتا ہے۔ کیوں بتاتے ہیں؟ اس کی کیا حاجت؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے، کس کو بتا رہے ہیں؟ کوئی ایسا کام نہ کریں۔ ان کے اعمال میں اخلاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قادسیہ کے علاقے فتح ہو رہے تھے، جناب عمر کا زمانہ تھا، ایک ایسی ریاست کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا کہ جہاں خبر ملی کہ ان کا جو بادشاہ ہے اس کا تاج بڑے قیمتی ہیروں کا بنا ہوا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ اللہ نے فتح تو مسلمانوں کو دینی ہے، تو اگر وہ ہار بھی ہمارے قابو آ گیا تو مال غنیمت میں ایک اچھا خاصا اضافہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ کہہ دیا کچھ لوگوں سے کہ اگر وہ ہار میں وہ اس کا تاج میسر آ گیا تو اچھی بات ہے، اس میں ہیرے لگے ہوئے تھے، لیکن شام ہو گئی لڑتے لڑتے، ریتلا علاقہ تھا، صحرا کا ماحول تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ قتل ہوا، تاج اس کا کہیں چھپ گیا، کچھ دیر لوگ ڈھونڈتے رہے، پھر میں نے کہا چھوڑو یار سو جاؤ۔ فرماتے میں بھی آ گیا اپنے کمرے میں، عشاء کی نماز کے بعد جب آ کے لیٹنے لگا تو کسی نے باہر سے آواز دی، امیر محترم اگر اجازت دیں تو اندر آ جاؤں۔ میں نے کہا آئیے نا، تو ایک شخص جو نقاب پوش ہے، پرانے اور سادے کپڑے پہنے ہوئے، خیمے کا پردہ سرکا کے اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ کو کھولا تو چمکتے ہوئے ہیروں کا ہار تاج لا کے میرے پیروں میں رکھا۔ کہتے ہیں وہ تاج رکھ کے واپس جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ جناب آپ کے کپڑے بڑے سادے ہیں، غریب آدمی لگتے ہیں، تو اتنی دیانتداری؟ کہنے لگے جب گھر سے آیا تھا تو 2 وقت کی روٹی تھی، ایک دوست کے ذمہ قرضہ لگا آیا تھا کہ تم میرے بچوں کو قرض دے دینا، لوٹ آیا تو واپس کر دوں گا، اور اس کے کپڑوں کی کیفیت سادی، رنگ سادہ، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہ رکھ کے نا تو جب واپس لوٹ رہا تھا تو میں نے نا چہرہ اس نے موڑ لیا، باہر نکل رہا تھا تو میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو، ولدیت ہی بتا دو، قبیلہ ہی بتا دو۔ تو کہتے ہیں اس نے رخ میری طرف نہیں پھیرا، ادھر تھا ادھر ہی اس نے رخ رکھا، کہنے لگا حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا، قبیلہ بتاتا پھروں، ولدیت بتاتا پھروں، نام آپ کے لیے تھوڑی کیا ہے، میں نے جس رب رسول کے لیے یہ کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، باپ کو بھی جانتے ہیں۔ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ منورہ میں، کتنا بولیے گا ذرا، ہلکا سا لب شریف مبارک کھولیے گا، کتنا جناب؟ 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، جہاں 3 وقت کا کھانا بھی پہنچتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے، دوائیں بھی پہنچتی تھی، ضرورت کی ساری چیزیں، پتہ نہیں تھا کون دیتا ہے۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، خبر نہیں تھی کون دیتا ہے، 100 گھروں میں کھانا پہنچتا، بیٹی کی شادی ہوتی، پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا ہے۔ یہاں تو بھائی ایک کاٹے کا تھیلا اور 6 تصویریں، یہاں تو اللہ خیر فرمائے، یعنی وہ جو صاحب 5000 روپیہ مدرسے دینے لگتے ہیں وہ بھی 5 پیچھے سے اٹھا کے کھول کے اوپر کر لیتے ہیں، سارے لوگ دیکھ لیں کہ آج پورا 5000 دینے لگا، یعنی مسجد میں ٹائلیں لگوا کے تو ٹائل پہ نام لکھوا لیتے ہیں۔ کس کو بھولنے لگا تھا کہ آپ نے لگوائی ہیں؟ اور اگر بندوں کو دکھانا تھا تو ثواب بندوں نے دینا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ اتنی ریاکاری کرتے ہیں، قیامت میں اللہ فرمائے گا جاؤ
ان سے جا کے اجر لو جنہیں دکھانے کے لیے کام کرتے. میرے پاس تمہارے اس کام کا اجر ہے جو تم نے میری رضا کے لیے کیا. ہر کام میں تصنع، ہر کام میں بناوٹ، ہر کام میں دکھاوا، دھوکہ دہی، اس طرح نا بندہ، میں کہتا ہوں یہ ریاکار نا اداکار سا ہو جاتا ہے. اس کی اصل زندگی ختم ہو جاتی ہے، لگتا ہے کوئی کریکٹر پلے کر رہا ہے. یہ مطمئن نہیں ہوتا فی نفس سے ہی. جو اس کی طبیعت ہوتی ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوتا. 100 گھر تھے پورے جن میں 3 وقت کا کھانا پہنچتا، کپڑے پہنچتے، ضروریات پوری ہوتی، پتہ کوئی نہیں تھا. رات ایک نقاب پوش آتا ہے جو رکھ جاتا ہے، خبر کوئی نہیں تھی. پھر 18 محرم کو یا 26 محرم کو سیدنا امام زین العابدین کا انتقال ہوا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو کھانا نہ بند ہوا، ان گھروں میں کپڑے پہنچنے بند ہوئے. اب آہستہ آہستہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیسا ہے، پتہ تو کرو. تو پھر جب ایک دوسرے سے کڑیاں ملائیں تو پتہ چلا جی 18 محرم کو ایک جنازہ اٹھا تھا. 18 محرم کو ایک شخص گیا تھا جس کے آگے پیچھے دائیں بڑے لوگ رو رہے تھے. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نہ روے گا. کوئی تھا جس کا جنازہ 18 محرم کو اٹھا، بس اس نے کہا کہ میرے گھر بھی 18 محرم سے کچھ نہیں آیا. ایک تیسرا بھی بولا کہ میری بچیاں بھی 18 محرم سے رو رہی ہیں. ایک وہ بھی بولا. اب پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جگر پارا ہے جس نے 100 گھر پالے پر ان 100 کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ کون تمہیں دے جاتا ہے. امام باقر سے لوگوں نے کہا کہ حضور کی پشت پہ جب غسل ہو رہا تھا تو اتنے موٹے داغ ہیں. تو فرماتے تھے میرے ابا کندھے پہ اناج کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے تھے. لوگ تجسس سے کہنے لگے آپ جوان تھے اور بوڑھے والد جاتے تھے؟ تو فرماتے میں کہتا تھا حسین ابن علی کے لخت جگر سے کہ مجھے دے دے میں چھوڑ آتا ہوں. تو فرماتے تھے پتر اگر تمہیں دوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، اسے رسوا کر دوں. میرا اور میرے رب کا راز ہے. یہ اخلاص تھا، یہ للہیت تھی. میری گفتگو کی آخری بات یہ ہے، ایک تو ان سے اللہ کی رضا کے لیے پیار. میں نے جو کہا مجھے یاد ہے تو آپ کو بھی تو یاد ہونا چاہیے نا. ان سے پیار کرنا ہے تو اللہ کی، بول کے بتائیے، بول کے. دوسرا ان کا رستہ علم کا رستہ ہے. تیسرا ان کا رستہ عمل کا رستہ ہے. چوتھا ان کا رستہ اخلاص کا رستہ ہے، ریاکاری سے دور. اور پانچویں بات یہ کہ وہ ہمارے عقیدے پکے کرنے والے تھے. یہ دور کمزوری کا دور ہے، بالخصوص جوان آدمی. جو ہمارے زمانے میں جو لوگ بڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہر جگہ لوگوں کو لڑتے ہی دیکھا ہے، ہر جگہ انہوں نے ٹی ویوں پہ سیاستدان لڑتے دیکھے ہیں، انہوں نے موبائلوں پہ مولوی لڑتے دیکھے ہیں، انہوں نے آستانوں پہ پیر ایک دوسرے سے لڑتے دیکھے ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے سے گدی کے لیے لڑتے دیکھے ہیں. نئی نسل کمزور پڑ گئی ہے. میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کا. وہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو بتاؤ نا صحیح کون ہے غلط کون ہے. جو سچا سٹیج ہے اہل حق کا، اس پر بھی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر قوم تقسیم ہوتی ہے کہ یار پتہ تو چلے جانا کدھر ہے، رستے کا تعین تو کرو، آخر ٹھیک کون ہے. کوئی کرائیٹیریا بناؤ، کوئی ایسی بات طے کر دو کہ یہ کسوٹی ہے جس کے سے پرکھ کر لوگ گزریں گے. اور پھر وہ بیچارہ تھکا ماندہ چلا گیا. اس نے کہا سیاستدان بھی جھوٹے تھے، فلانی جگہ بھی رٹا تھا، کسی درویش کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں. اس سے جا کے کہا بابا ذرا دیکھنا میں پریشان کیوں ہوں. تو بابا کہتا تجھے کالا جادو ہو گیا ہے، تیرے اپنے نے کرا دیا. وہ اور ڈبل مائنڈڈ ہو گیا. اللہ جانے کون اپنا ہے، کس چکر میں ڈال دیا قوم کو. کدھر جائے یہ بچہ، کس کے سامنے مقدمہ لڑے. یہ کس کو. میں برطانیہ کی ایک یونیورسٹی، ایک ادارے سے چھوٹا سا وزٹ کر کے باہر نکل رہا تھا تو ایک نوجوان نے میرا پیچھے سے پلو پکڑ کے تھام لیا. کہنے لگا مولانا میں آپ سمیت کسی کو بھی دیکھتا ہوں تو تنقید کی نظر سے دیکھتا ہوں. کچھ چیزیں مجھے آپ کی اچھی لگی ہیں، ساری نہیں. ایک سوال کر لوں ذرا ترچھا سا ہے. میں نے کہا پوچھو. کہنے لگا یہ بتاؤ کہ مولوی کب تک طے کر لیں گے کہ صحیح کیا ہے.
آپ یہ مجھے بتا دیں، آپ طے کر دیں تاکہ ہم، یہ ایک سوال ہے، اس پر ضرور اہل علم کو، اہل محبت کو توجہ کرنا۔ کل تک جن بزرگوں پر ہم پوری طور پہ متفق تھے، ہم داتا صاحب پہ متفق تھے، ہم غوث پاک جیلانی پر متفق تھے، ہم اعلیٰ حضرت بریلوی پر متفق تھے، پھر آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم حضرت پیر مہر علی شاہ پہ متفق تھے، پھر کیا ہوا آج کوئی نئی سے نئی بات کرتا ہے، نئی سے نئی؟ کیوں ایسی تقسیم کی جاتی ہے کہ جو آنے والی نسل کو مزید ایک ذہنی انتشار کا سبب پیدا کرے؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں پکے عقیدے، پکے